أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اور آج رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی، جو نبی امی ہیں، پیروی کریں گے، جس کا ذکر وہ اپنے یہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے. ان پر سے وہ بوجھ و طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے. تو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ سورہ اعراف کی 157 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ درس میں بھی اس پر تفصیلی بحث چل رہی تھی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات اور آپ کے دیگر احوال کو بیان کیا گیا جو تورات اور انجیل میں ہیں اور دیگر قوموں کی مذہبی کتابوں میں موجود ہیں. آپ کے متعلق وہ باتیں، وہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد مطالبہ کیا گیا ہے ان تمام لوگوں سے، ساری انسانیت سے بالعموم اور بالخصوص ان تمام لوگوں سے جن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں کسی نہ کسی طور پر پہنچ گئی ہیں، کہ مطالبہ ہے ان سے 4 باتوں کا. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. سب سے پہلے ایمان لانے کا مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ ساری اوصاف بتانے کے بعد ساری انسانیت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ پر ایمان لائیں. آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور گواہی دینے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی تصدیق کریں اور شہادت دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر دل کی گہرائیوں سے جو ہے ایمان کی تصدیق کریں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. یہ مطالبہ کیا گیا ہے سب سے پہلا. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ وعزروہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی حمایت کرے. حمایت کا مطلب یہ ہے کہ عظمت اور محبت کے ساتھ آپ کی تائید اور حمایت کریں. عظمت اور محبت کے ساتھ تائید اور حمایت کریں. وَنَصَرُوهُ فرمایا، آپ کی امداد کرے، آپ کی نصرت کرے، آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی امداد کرے. ان کے خلاف، آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے لیے آپ کی امداد اور نصرت کریں. اس کا مطلب یہ ہے. عزروہ ونصروہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی تائید اور حمایت اور نصرت اور امداد جو ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے. یہ ایک عام حاکم اور امیر کے حکم کی جیسی پیروی اور اتباع کی جاتی ہے، اس کے حکم کو مانا جاتا ہے، یہ ویسا نہیں ہے اس کا مقصد. یعنی جبراً اور قہراً جیسا دنیا میں کوئی امیر اور حاکم کا حکم مانا جاتا ہے زبردستی، کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا قانون کے بل پر، زور پر. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع پوری عظمت کے ساتھ، پوری محبت اور عزت اور اکرام کے ساتھ آپ کی اتباع ہونا چاہیے. محبت کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتی ہے کہ آپ سے محبت رکھنا ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. تو محبت کیا ہے؟ صرف دعوی محبت سے چلنے والی نہیں ہے بات. محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے ساتھ اطاعت اور اتباع، محبت کے ساتھ آپ کی جو ہے نصرت اور امداد، محبت کے ساتھ آپ کی ہدایتوں پر عمل کرنا، یہ محبت کا تقاضا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی جو ہے رویہ رکھنا چاہیے. یعنی آپ صاحب عظمت ہیں ان کمالات کی بنا پر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، علمی کمالات ہو، عملی کمالات ہو یا اخلاقی کمالات ہو، یہ سمجھنا چاہیے. اور ساری امت آپ کے سامنے پست اور عاجز ہے،
یہ ذہن نشین ہونا چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عظمت ہے۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزروہ و نصروہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں تو آپ ہی کے زندگی کے، آپ کی ذات کے متعلق تھی یہ مدد اور آپ کی تعظیم اور آپ کی تکریم اور آپ کی تائید اور آپ کی حمایت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وفات پا جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، لائے ہوئے دین اور طریقے اور سنتوں کے ساتھ بالکل یہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے، یعنی آج موجودہ طور پر یا آئندہ قیامت تک سارے انسانوں کے لیے اس میں یہ پیغام ہے عزروہ و نصروہ میں، کہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جس کا تعلق تھا، یعنی بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد اور آپ کی لائے ہوئے دین کے ساتھ جو ہے یعنی تائید اور حمایت کرنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد آپ کی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے طریقہ جو آپ نے ہم سب کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو اس کی تائید اور حمایت اور نصرت کرنا، اس کو اپنانا، محبت اور عظمت کے ساتھ اس کی تائید کرنا اور آپ کے طریقے اور آپ کی سنتوں کی تائید کرنا اور ان سے محبت کرنا، یہ جو ہے تقاضا کرتا ہے یہ آیت کی یہ باتیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ وعزروہ، آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ اس کے بعد چوتھی بات، یعنی 4 باتیں بتائی گئی ہیں، اس کے بعد آیت کی آخر میں یہ فرمایا گیا ہے اولئک هم المفلحون، یعنی اگر تم کامیابی چاہتے ہو، جو لوگ بھی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں، فلاح جو ہے کامیابی کو کہا جاتا ہے آخری کامیابی، آخرت کی کامیابی، یہاں کی کامیابی نہیں، یہاں کی کامیابی تو بہت سے لوگ حاصل کر لیتے ہیں، اصل جو کامیابی ہے وہ فلاح اسے کہا جاتا ہے، آخرت والی کامیابی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو ان کو یہ 4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی تائید اور حمایت اور آپ کی نصرت اور امداد۔ اس کے بعد چوتھی بات اس میں یہ بتائی گئی واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس کی اتباع، اس نور کی اتباع جو نازل کیا گیا ہے آپ کے ساتھ، یعنی قرآن کریم نازل کیا گیا تو اس کو نور سے تعبیر کیا گیا یہاں پر، کیونکہ اس کے لیے نور کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نور خود اپنے آپ وجود میں دلیل ہوتا ہے، نور جہاں پر ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ روشن ہوتا ہے اور سارے ماحول کو روشن اور منور کر دیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مزید دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود اپنے آپ دلیل بن جاتا ہے، جیسے دوسرے چیزوں کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے لیکن نور کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل قرآن کا معاملہ ایسا ہی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود روشن ہے اور روشن کر دینے والا ہے، ساری انسانیت کو ظلمات اور اندھیریوں سے نکالنے والا ہے۔ جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا، جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا اور سمجھے گا اور ہدایت کی غرض سے جو ہے پڑھے گا تو پھر یقیناً وہ گمراہیوں سے اور ظلمات سے، اندھیریوں سے باہر نکل آئے گا۔ یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ نور کی اتباع کرنا، وَأُنزِلَ مَعَهُ، تو یہ جو ہے ایک معجزاتی طور پر بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی اور آپ کی زبان مبارک سے جو انتہائی فصاحت اور بلاغت آمیز کلام نکل رہا ہے، دنیا کو عاجز کرنے والا کلام، تو یہ بالکل ایک جو ہے اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف کلام الہی ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ باوجود امی ہونے کے آپ کی زبان سے نکل رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نور ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جو قرآن کریم ہے، اس کی اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ 4 چیزوں کی اتباع کرنے پر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے، اولئک هم المفلحون یہ کہہ دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ آپ کی شان کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی تھی، ہر لحاظ سے آپ شاندار تھے، ہمارے نبی ہر لحاظ سے شاندار تھے۔ اگر جو ہے بحیثیت نبی اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر جو ہے نظر ڈالیں تو پھر آپ کی شان الگ ہی تھی، اس پر ایمان لانا، بحیثیت نبی اور رسول آپ پر ایمان لانا، اور بحیثیت حاکم اور امیر آپ کے حکموں کی پیروی کرنا، آپ کے حکموں کو ماننا، بحیثیت محبوب آپ سے محبت کرنا، اور بحیثیت نبوت کے جو ہے جو کمالات آپ کو حاصل تھے
اس کے ذریعے سے اس سے جو ہے آپ کی تعظیم کرنا اور آپ کی تکریم کرنا، تعظیم اور تکریم اور محبت کرنا، آپ کی تائید کرنا، آپ کی حمایت کرنا اور آپ کی تائید اور نصرت کرنا اور آپ کی امداد کرنا، یہ ساری باتیں اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ یہ 4 احکامات دیے گئے ہیں اس کے تعلق سے، کہ آخر میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی، اس نور کی پیروی کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے ساتھ آسمان سے اتارا گیا ہے، انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اس میں جو ہے 2 چیزوں کا جو ہے تذکرہ آیا ہے، آیت کے شروع میں ایک حکم آیا ہے اور آیت کے آخر میں ایک حکم آیا ہے۔ یعنی ایک حکم تو آیت کے شروع میں یہ آیا تھا کہ الذین یتبعون الرسول، یعنی وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اور آخر میں یہ کہا گیا کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، قرآن کی اتباع۔ یہ دونوں اتباع کے بیچ میں سارے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات اور ساری باتیں بیان ہوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نجات ان 2 باتوں پر موقوف ہے، اتباع رسول اور اتباع قرآن، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سب کی سب اپنانا ہوگا تو نجات کا جو ہے ذریعہ بن سکتا ہے، فلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اتباع رسول کے بغیر بھی چارہ کار نہیں، اتباع قرآن کے بغیر بھی چارہ کار نہیں۔ کتاب اور سنت دونوں کی اتباع لازمی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی تائید اور حمایت، ان میں جو ہے اتباع کرنا آپ سے محبت کرتے ہوئے، یعنی محبت کے نتیجے میں جو کام ہوتا ہے ویسی اتباع ہونا چاہیے۔ زبردستی، جبرن اور قہرن اتباع یہاں پر مقصود نہیں ہے، جیسا ایک عام حاکم اور آمر کی ہوتی ہے، امیر کے لیے ہوتی ہے دنیا کے۔ یہ دنیا کے کوئی حاکم یا امیر نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے تھے اور ہم سب کو ہدایت بتانے کے لیے آئے تھے، ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس لیے محبت کا تقاضا یہی ہے جو محبت کے لیے کہا جاتا ہے کہ محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کی دیگر آیتوں میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار باتیں بیان فرمائی ہے۔ سورہ حجرات 26ویں پارے میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز کے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، آوازیں اونچی مت کرو، تمہارا ایمان ہبط ہو جائے گا، تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ فرمایا گیا سورہ حجرات ہی میں، یعنی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اللہ اور اس کے رسول کے آگے۔ مطلب یہ ہے کہ جو احکامات تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیے گئے ہیں اس پر عمل کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اس سے تجاوز کرنے کی کوشش مت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اللہ کا خوف ہو تو یہ ساری باتیں یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے، اور اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف محبت کا دعویٰ کرتا ہے زبانی اور اتباع نہیں کرنا چاہتا تو مطلب یہ ہے کہ اسے نجات نہیں مل سکتی۔ نجات اخروی کے لیے دونوں چیزیں لازمی ہیں، اتباع رسول، اتباع سنت اور اتباع قرآن، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کی بھی اتباع ضروری اور لازمی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا سورہ آل عمران 34 پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اگر تم جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہو اور یعنی یہ اللہ سے تمہیں محبت ہے، تو پھر اس دعوے کی تصدیق کے لیے تمہیں یہ چیز اپنانی ضروری ہے کہ میری اتباع کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا گیا ہے کہ تم کہہ دو لوگوں سے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر تمہیں میری اتباع کرنی لازمی ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو اس کے عوض میں بدل دے گا، یعنی نیکیوں میں بدل دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو پھر اس کے عوض میں تم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔
اسی طریقے سے کئی ایک صورتوں میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سورہ توبہ 10ویں پارے میں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ طویل آیت ہے اور اس میں جو ہے ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دی ہے کہ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں اور تمہاری جو ہے وہ کاروبار جن کو تم اس کے مندے سے ڈرتے ہو، اور تمہاری وہ حویلیاں جس میں تم رہتے سہتے ہو، اور تمہارے مال و جائیداد اور دولت، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے انسان محبت کر سکتا ہے فطری طور پر، ان تمام باتوں کو اس آیت میں سمو دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ساری باتیں بتا کر کہ اگر تم واقعی میں محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے تو پھر ان تمام چیزوں میں اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں ہمیشہ ہر موڑ پر تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، اس کے احکام کے خلاف تمہیں نہیں جا رہا ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں فوراً اپنے آپ کو اس سے بچا لینا پڑے گا، ورنہ تمہاری محبت کے جو دعوے ہوں گے وہ جھوٹے اور کھوکھلے دعوے ثابت ہوں گے۔ تو دنیا کی جتنی چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنے کام کاج کاروبار سے، اپنے مال و دولت سے، اپنے رہنے سہنے کے گھروں سے، حویلیوں سے، یہ ساری چیزوں کو بتا کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں کم ہونا چاہیے۔ یعنی جہاں کہیں پر یہ دو چیزیں دو راہیں پر تمہیں لا کر کھڑا کر دے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تم کو جو ہے اپنانا ہوگا ان چیزوں کو چھوڑ کر، ورنہ تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں بنو گے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اللہ کے عذاب کا انتظار تمہیں کرنا پڑے گا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کوئی حکم بھیج دے تمہارے لیے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اتباع کا حکم دیا ہے وہ اتباع محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے، آپ کی امداد اور نصرت انتہائی محبت کے ساتھ دل میں عظمت کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کریں گے، اور پھر اس کتاب کی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے قرآن کریم، جو اس میں جو ہے سراسر ہدایت اور روشنی ہے، اس کو روشنی کہا گیا، نور کہا گیا، تو پھر یقیناً وہی لوگ فلاح یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔